قصے تو چل رہے ہیں کیوں نکالا سے اور پارٹی میں ہیں یا نہیں، یہ چیزیں تو آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں. لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گا، پس منظر پہ آپ کے جاؤں گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی اور کیا نظریہ لے کے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، کیا مقاصد سے جس کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی کی طرف مائل ہوئے تھے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. میں نے پاکستان تحریک انصاف 2017 میں شمولیت کی. 2018 میں نے پارٹی کے الیکشن کے لیے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے. پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں نے پارٹی کے امیدواران کو سپورٹ کیا، جس میں سے آج بھی ہمارے محترم جوہر محمد خان صاحب ایم پی اے ہیں اسی حلقے سے. بعض لوگ وہ میرے کاغذات نامزدگی جمع کر لیتے ہیں لوگ اور بعد میں وڈرا نہیں کرتے ہیں تو 150 ووٹ پڑ جاتے ہیں غلطی سے یا نشان کو، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا ٹیم ٹرالنگ کرتی ہوئی مجھے بتاتی ہیں کہ حیثیت آپ کی یہ ہیں. کم بختوں میں اپنے قبیلے کے یونین کونسل ہمیشہ سے جیتتا آیا ہوں. 4 5 یونین کونسل کے ناظمین میرے منتخب ہوتے آئے ہیں جہاں لکی مروت میں. اور میرا جو ایک انکل تھے وہ 2-3 دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے. میرا فادر ان لا ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں عبد المالک خان. تو 2017 میں پارٹی جوائن کی اسد قیصر صاحب کی وساطت سے، اور زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے خان صاحب سے ملوایا. اس سے پہلے بھی میری خان صاحب سے 2-3 دفعہ انٹریکشن ہوئی تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے سے قبل. لیکن اس کی وجہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجہ یہ تصویر بنی تھی. وہ جو پیچھے ہے نا، جو خان صاحب اور میں بیٹھے ہیں، یہ پشاور میں جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ایک قانون کی ڈرافٹنگ میں نے کی، ویسل بلوور لا اس کو بولتے ہیں. اس پہ خان صاحب کو میں نے پریزنٹیشن دی وہاں پوری کابینہ کو بحیثیت وکیل، اور یہ 2017 کی تصویر ہے. تو وہاں تصویر میں مرحوم اکرام اللہ خان جو سردار عنایت اللہ خان گنڈاپور جو ہمارے ایک معتبر وزیر اعلیٰ گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اللہ جو ہیں انہیں جنت نصیب عطا کرے. تو وہ جو سردار اکرام اللہ خان بعد میں شہید ہوئے، ان کو جو ہیں ٹیررسٹ نے مارا. تو اکرام اللہ خان نے جو ہیں خان صاحب کو کہا کہ یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اکرام اللہ خان مجھے جج صاحب بلایا کرتے تھے کیونکہ میں ان کے علاقے میں جج رہا ہوں کئی دفعہ. تو انہوں نے کہا جج صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ہیں. تو خان صاحب نے کہا اب جیسے ڈائنامک آدمی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، اس شام کو پی ٹی آئی آفیشیل جو میڈیا ہیں وہاں سے یہ تصویر جو ہے ریلیز ہوئی. تو اس نے جو ہے جو یو آئی میں میرے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے مولانا صاحب سے. ویسے بھی میں مولانا صاحب جو تھے ان کے ساتھ 7-8 سال ہمارے قبیلے کو ہو چکے تھے، لیکن کوئی ہمیں انہوں نے جو ہے قابل غور نہیں سمجھا تھا. تو لہٰذا یوں ہم پی ٹی آئی میں آئے. اور اس کے بعد جو ہے 2018 میں جب حکومت آئی تو 2023 تک جب گورنمنٹ چلی تو اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ میرے مربی بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. میں ان کا وکیل بھی ہوں تقریباً ان کے تمام کیسز میں. ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا. پارلیمنٹری جو نیشنل اسمبلی کے سروسز میٹر کی وکالت میں کرتا تھا، یعنی ان کا وہ ایک پارلیمانی لیگل ایڈوائزر تھا. لیکن باقی کی پی ٹی آئی میں کوئی عملی میرا سیاست میں، چونکہ حکومت تھی تو کوئی ایسا کردار نہیں تھا. حکومت میں آنے کے بعد جو ہے میرے ویسی روابط جو ہیں وزیروں وغیرہ سے کم تھے. خان صاحب سے کئی ایک ملاقاتیں ہوئی. تو 2022 میں جب 22 کے اینڈ میں اور جب 23 میں یہ پرچے شروع ہوئے، جب حکومت چلی گئی، تو اس کے بعد جو ہے میں چونکہ فوجداری پریکٹس میں آپ کو علم ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ایک نام ہے، تو انہوں نے خان صاحب کی خواہش پہ میں نے ان کی لیگل ٹیم کو جوائن کیا. پھر ان کے مقدمے لڑنے شروع کیے. پھر 2023 میں جب یہ 9 مئی ہوا تو 9 مئی کے بعد جو ہے سیاسی افق پہ آیا، اور ساتھ میں خان کا ترجمان بھی بنا، ان کا وکیل بھی بنا، ان کے لیے کنونشن جلسے جلوس بھی کیے. ساتھ میں دیگر پارٹیوں سے جو ہیں میڈیا پہ میں پارٹی کا موقف بھی بتاتا رہا. آپ لوگ اس وقت تھے. تو لہٰذا یوں پی ٹی آئی میں میرا سفر ہے. 9 مئی میں جب 8 فروری کو الیکشن ہو گئے تو میرا ایک اور سفر کا آغاز ہو گیا. اس میں جو ہے میری ٹرالنگ شروع ہو گئی. اپنوں نے مجھے جو ہے بے توقیر کرنا شروع کیا، غداری کے فتوے دیے. تو ابھی انہی کا تسلسل ہے کہ تیسری دفعہ نکالا گیا ہوں.